لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وتقينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے معزز محترم عید مجاہد دوستوں بھائیوں بزرگوں رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے فضیلت والا مہینہ ہے یہ مہینہ آتا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما وبلغنا فی رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں اللہ رب العزت سے برکت طلب کیا کرتے تھے لحاظ سے یہ مہینے بڑے ہی بابرکت ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے ہمیں رمضان تک پہنچا دے کہ ہم رمضان میں عبادات کریں نفلی عبادات جو کہ فرائض کے برابر ہو جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے ثواب میں اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکیں بھائیو اندر بہت سے تاریخی واقعات بھی شامل ہوئے ہیں جیسا کہ مہینے میں 22 رجب المرجب کو صحابی رسول خلیفۃ المسلمین امام تدبیر و سیاست محسن اسلام فاتح عرب و عجم امام تدبیر و سیاست امیر شام و قبرص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی ہوا ہے انتقال پرملال نیت کے لیے بالخصوص اہل اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت دکھ اور درد کا واقعہ ہے سے نفع اٹھاتے ہوئے لوگ مہینے میں اسی رسومات اور بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس رجب کو پکاتے ہیں یعنی کوئی میٹھا پکایا اس کو منسوب کرتے ہیں جناب امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کہ وہ لوگ طرح کے کام کرتے ہیں وہ حقیقت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں ان کے بغض کی وجہ سے وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ اس دن ان کا انتقال ہوا ہے چاہیے کہ اس مہینے میں بدعات اور خرافات سے جو غیر لوگ کرتے ہیں ہمیں بچنا چاہیے میرے بھائیو
جو پیش آیا معراج کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر اسی مہینے مبارک میں تشریف لے گئے کا جو سفر تھا تاریخ انسانیت کا ایک ایسا سفر تھا عقلیں بھنگ رہ جاتی ہیں انسان کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے لوگوں کی عقل یہ تسلیم کرنے سے قاصر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے عروج ثریہ تک یعنی کہ آسمان اور اس سے بھی آگے دوسرا آسمان اس سے آگے تیسرا آسمان چوتھا پانچواں چھٹا یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک تشریف لے گئے اور یہاں تک ہی بس نہیں کیا بلکہ سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ تشریف لے جانا بھی اسی مہینے مبارک میں تھا اسی واقعات میں اس دن میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب کی تاریخ کو یا کس مہینہ کی کس تاریخ کو وہاں تشریف لے گئے منصور پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر جب گئے وہ تاریخ 27 رجب کی تھی 57 سال اور 5 ماہ عمر تھی یعنی کہ 10 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا گیا میں نے آپ کے سامنے اسی مناسبت سے حکیم کی آیت پارا اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات تلاوت کی جن میں اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی اس کو ہم نے برکتوں سے گھیرے ہوئے ہے لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی نشانیاں انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ رب خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے کریم نے اسرائیل میں اس کا تذکرہ کیا معراج کا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا اسی طرح رب العزت نے سورہ نجم میں بھی اسی معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آیت کریمہ میں پارا ہے کہ اللہ رب العزت نے لاڈلے پیغمبر کی معراج کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لائے اتنے قریب ہوئے ثم دنا فتدلى وہ ہمارے قریب ہوئے کتنے قریب فکان قاب قوسین او ادنی 2 کمان کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں اتنے قریب گئے 2 جو کمانیں ہوتی ہیں بھی اتنا فاصلہ تھا یا فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ تھا فاوحى الى عبده ما اوحى پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے محمد رسول اللہ کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا جو کچھ بتانا تھا تو میرے بھائیو یہ واقعہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ انسانی مثال اس کی نظیر اور اس کی مثل لانے سے قاصر ہے دنیا ترقی کر چکی ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور دنیا نے
بہت ساری ایجادات کر دی ہیں، لیکن آج بھی بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں اس واقعے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معراج پہ چلے گئے، حالانکہ زمین اور آسمان کی مسافت طے کرنا ایک دن اور رات میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک وہ رات کو گئے پھر صبح واپس تشریف لے آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ اس زمین کا اور سورج کا جو فاصلہ ہے وہ 9 کروڑ میل ہے۔ 9 کروڑ میل ہے۔ آسمان کا فاصلہ آج تک دنیا نہیں کر سکی، لیکن سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے وہ 9 کروڑ میل ہے، اور روشنی جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اس دنیا میں پہنچتی ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ وہاں پر پہنچنا اس سیارے تک اتنا ٹائم لگتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک ہی نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا تک گئے، کیونکہ ایک آسمان سے آسمان کا فاصلہ جتنا ہے اتنا ہی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا ہی دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ ہے، اسی طرح تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کا فاصلہ ہے، اسی طرح چوتھے سے پانچویں کا اور پانچویں سے ساتویں آسمان کا فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ کیسے طے کر دیا؟ سائنسی چیزیں سامنے لاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں سے اوپر آپ فضا میں جاتے ہیں، فضا سے آگے ایک وہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر اتنی شدت کی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ہر چیز جو بھی وہاں پر جائے گی وہ منجمد ہو جائے گی، کوئی بھی حیات انسانی وہاں پر نہیں رہ سکتی، جو بھی زندہ چیز جائے گی وہ جم کر مر جائے گی۔ تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے؟ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے آگے چلیے، آگے چل کر پھر ایک دور شروع ہوتا ہے، وہاں پر اتنی شدت کی گرمی پڑتی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز وہاں پر جائے، چاہے لوہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ پگھل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے کیسے گئے؟ لوگوں کے اعتراض ہیں، لیکن ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو نبوت ہے وہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، جو نبوت ہے اس کو انسانی عقل کے دائرے پر نہیں پرکھا جا سکتا، کیونکہ نبوت کو جو ہے نبی ہی سمجھ سکتا ہے، ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کا وقت ہے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں مکان کی چھت اور اس میں شگاف پڑا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا کہ آپ کو اللہ کے حضور دعوت ہے، آپ دعوت میں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک سونے کا تخت لے کر جنت سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک کو چاک کیا، سینے مبارک کو چیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد جنت سے لایا ہوا حکمت اور نور ایمانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو اور قلب اطہر کو بھر دیا، پھر اس کو اسی وقت بند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، پھر جنت سے لایا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ستودہ جسے دودھ کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا گیا، کہ جو آپریشن ہوا تھا اس سے نقاہت تھی، کمزوری لاحق ہو گئی تھی، گویا کہ وہ دودھ پلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت فراہم کرنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری کو لایا گیا، وہ سواری کیسی تھی جی؟ اس کا قد کیسے تھا، اس کا رنگ کیسے تھا، اس کا نام کیا تھا؟ وہ سواری ایسی تھی جو گدھے سے تھوڑی بڑی تھی، خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی، اس کا جو قد تھا وہ اس درمیانی قد کی تھی، نہ گدھے سے چھوٹی تھی اور نہ خچر سے بڑی تھی، بلکہ درمیانی قد تھا، رنگ اس کا سفید تھا۔ اس کی رفتار کا اندازہ لگائیے کہ رفتار اس کی اتنی تیز تھی کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہ اس کا قدم ہوا کرتا تھا۔ تیز رفتار سواری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کی گئی، اور اس سواری کو براق کہا جاتا ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ براق۔ وہ ایک جانور تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا گیا۔ اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، آپ کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، یعنی مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پروٹوکول اور استقبال کیا گیا کہ اللہ کریم نے حکم دیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے آئیں۔ تمام نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب بیت المقدس میں ہیں، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب پیغمبر وہاں پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، مقتدا تھے۔ حضرت آدم مقتدی تھے، اب حضرت محمد رسول اللہ مقتدا تھے اور حضرت ابراہیم مقتدی تھے۔ آپ علیہ السلام مقتدا تھے اور حضرت نوح مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقتدا تھے اور حضرت نوح مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے، اسماعیل مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے اور حضرت زکریا مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے اور حضرت اسماعیل مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے اور حضرت ادریس مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے اور حضرت ہارون مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے اور حضرت ہارون مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدا تھے اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء مقتدا تھے۔ گویا اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدا بنایا، امام بنایا اور پیشوا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات، یہ کمال اور یہ بہت بڑی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ سیادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، قیادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر اللہ کریم نے بہت بڑا احسان کیا اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیادت بھی آپ کو عطا کی، قیادت بھی آپ کو عطا کی اور اپنے دربار میں دعوت بھی آپ کو دی۔ تو یہ آپ علیہ السلام اللہ کا بہت بڑا احسان تھا اور اس امت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شروع ہوا۔ یہ پہلا سفر تھا جو حرم سے بیت اللہ سے بیت المقدس تک تھا اور بیت اللہ سے بیت المقدس کا یہ سفر اپنے تکمیل تک پہنچا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگلا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمانوں کی طرف گئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جناب آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو اس کے بعد اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المعمور کو سامنے کر دیا۔ اس کی زیارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروائی گئی۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے، اللہ کے 70,000 فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں اور وہ فرشتے ان کا کبھی بھی دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ ایک ہی مرتبہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اگلے دن پھر 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیارت فرمائی۔ اس کے بعد پھر آگے کا سفر شروع ہوا۔ آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام جا کے ٹھہر گئے۔ وہاں سے وہ آگے نہیں جا سکتے تھے، وہاں سے آگے جانا وہ صرف ایک ہی شخص کا کام تھا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کسے کہتے ہیں؟ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ وہ انتہا پہ تھا، سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ بیری کا درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس کا رنگ ایسے وہ ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور اس کے جو پھل تھے وہ مٹکوں کے برابر تھے. اتنا بڑا درخت تھا اور اس پر اللہ رب العزت کی وہ انوار و تجلیات ظاہر ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھے جا رہے تھے. قرآن نے اس کا یوں نقشہ کھینچا ہے کہ وما زاغ البصر وما طغى. اللہ کے نبی اس کو دیکھ رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نہیں چندے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند نہیں کی, ادھر ادھر نہیں کی, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس سے آگے گئی. جس طرح انسان سورج کی طرف دیکھتا ہے وہ اس کو دیکھ کے ایک دم آنکھیں نیچے کر لیتا ہے کیونکہ اس کی روشنی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انوار و تجلیات کو دیکھ رہے تھے اور دیکھے بھی جا رہے تھے اور لذت حاصل کر رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں حاضری دی. اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری تمام کی تمام قولی, فعلی اور جسمانی عبادات سب کی سب آپ کے لیے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کریم نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تجھ پر بھی سلامتی ہو. السلام علیک ایھا النبی, اے نبی تجھ پر بھی سلامتی ہو. رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ اور اللہ کی برکات آپ پر نازل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین انداز سے ایسا جواب دیا جو ہم اپنی امت کو بھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا. فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور فرمایا کہ ہم پر بھی سلامتی ہو کیونکہ اللہ نے سلامتی عطا فرمائی تھی. فرمایا نبی آپ پر سلامتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا السلام علینا کہ ہم پر بھی سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین اور تمام کے تمام نیکوکار جو بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. گویا اللہ رب العزت کے اس لاڈلے پیغمبر نے دربار خدا بندی میں خود اپنے اوپر بھی سلامتی کو قبول کیا اور اپنی امت کو بھی نہیں بولے اور اپنی امت کے نیکوکار لوگوں کو بھی اس دعا میں شامل فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے شرف اور اکرام سے نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لانے لگے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عنایت فرمایا. وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ بڑا عظیم الشان ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کو کوئی بھی بادشاہ ہے, کوئی بھی تاجدار ہے, کوئی بھی حاکم ہے, وزیر ہے, MNA ہے, پرائم منسٹر ہے, کوئی بھی ہے, جب وہ کسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے تو اس کا اکرام اور اعزاز کرتا ہے تو اس کو وہ چیز دیتا ہے جو بہت اسپیشل ہوا کرتی ہے, جو بہت اہم ہوا کرتی ہے, جس کی وقت اس کی نظر میں بہت بڑی ہوا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جب اپنے لاڈلے پیغمبر کو اپنے دربار میں بلایا, وہاں پر ان کو مدعو کیا, وہاں پر ان کو دعوت دی, تو وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عنایت فرمایا. وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. نمازوں جو نمازیں ہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں کی گئی. نمازوں کا جو تحفہ ہے وہ اللہ نے آسمانوں پر اور سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کے واپس تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ واپس جائیں, اس میں کچھ تخفیف کروائیں کیونکہ آپ کی امت کمزور ہے, وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. اللہ کریم سے عرض کیا کہ اس میں کچھ تخفیف فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی. یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے, موسیٰ پھر تخفیف کی گزارش کرتے, آپ اللہ کے پاس جاتے, پھر کم کرواتے, یہاں تک کہ نمازیں رہ گئی 5. اور حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، آپ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے اور تخفیف کی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اس لیے میں واپس نہیں جاتا، یہ 5 ہمیں پڑھنی پڑیں گی۔ اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا لا یبدل القول لدی، کہ میرے ہاں قول کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، میرے ہاں قول کی، میرے قانون جو ہے، اصول جو ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ نمازیں تو 5 ہیں، یہ امت پڑھے گی تو اس کو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کسی بادشاہ کے پاس چلے جائیں، کسی دعوت پہ، وہ آپ کو اپنے علاقوں کا وزٹ کروائے گا، سیر کروائے گا کہ یہ بھی بھائی یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وزٹ کروایا گیا، سیر کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا، اس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو رکھ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ جیسے برے گناہ میں مبتلا ہے، ہمارے گھروں میں غیبت ہو رہی ہے، ہمارے دفتروں میں غیبت ہو رہی ہے، ہمارے بازاروں میں غیبت ہو رہی ہے، ہماری محفلوں میں غیبت ہو رہی ہے، ہماری شادیوں میں غیبت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے جنازوں میں بھی غیبت ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت تک تسلی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا جب تک ہم غیبت نہ کر لیں۔ یہ محض ہم لذت کے لیے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں علماء بھی کرتے ہیں غیبت، طلباء بھی غیبت کرتے ہیں، عام لوگ بھی غیبت کرتے ہیں، سرکاری ملازم بھی غیبت کر رہا ہے اور مدرسے کا پڑھنے والا بھی غیبت کر رہا ہے۔ ہر شخص ایسا ہے جو کہ غیبت میں مبتلا ہے۔ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، حالانکہ فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے۔ تو میرے بھائیو، آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے ہم غیبت نہیں کریں گے۔ آج سے ہم پکی بات اپنے دل پہ پتھر رکھ لیں، اگر کوئی غیبت کر رہا ہو اس کو بتائیں کہ بھائی میں یہ نہیں سننا چاہتا، آپ وہاں سے نکل جائیں۔ 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ غیبت سے پاک ہو جائے گا۔ اگر میں بھی چپ ہو جاؤں، کیونکہ ہم اس وجہ سے نہیں بولتے، میں یہ اس کو کہوں گا کہ یہ غیبت نہ کر، یہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ کیسا ایمان ہے، بندہ خوش ہو جائے اور رب ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیو، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، ہمیں حق بات کہنی چاہیے، لوگوں کو نہیں دیکھنا کیا کہیں گے، لوگ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہم نے خوش اس ذات کو کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، ہم نے اس کو خوش کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر ہوا، ایک اور قوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کے سر کچلے جا رہے تھے، ان کے سر پہ پتھر لگتے، سر کھچک جاتے، وہ دوبارہ سر اسی طرح تیار ہو جاتے، پھر پتھر لگتا، پھر تیار ہو جاتے، پھر پتھر لگتے، پھر کچلے جاتے، پھر تیار ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں بھی سستی کا شکار ہیں۔ فجر کی نماز ہماری جاتی ہے، عشاء کی نماز ہم نہیں پڑھتے، لوگ تو کچھ نمازیں پڑھتے ہی نہیں، وہ صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ بھائی، زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب ہم یہاں سے چلے جائیں، موت کب آ جائے۔ چاہیے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنی نمازوں کے دیکھیں کہ ہم کتنے نمازی ہیں، نمازوں میں قائلی کرنا ہم چھوڑ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر ہوا، ان کی شرم گاہوں پر آگ تھی اور ان کے پیچھے آگ کے چیتڑے بندے ہوئے تھے، وہ لوگ کانٹے دار درخت کھا رہے تھے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنے مالوں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ مالدار ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے
جنہوں نے لاکھوں روپے لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے اور سالوں تک پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایک سال گزر جاتا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کتنا مال ہے اور ضرورت سے زائد مال پڑا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم نے علماء سے آگے پوچھا کہ کس چیز پر زکوٰۃ لگتی ہے، کس چیز پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کس چیز پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کا یہ حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ایک اور قوم پر ہوا، پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، گویا کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح تھے، ان کے اندر سانپ نظر آ رہے تھے چلتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، جو سود کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ سچ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں سود کتنا عام ہو چکا ہے، ہمارا ہر تیسرا گھر اس کی لپیٹ میں ہے۔ ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں تو سود پہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے۔ ہمیں سود سے بچنا چاہیے، سودی کاروبار سے بچنا چاہیے، سودی لین دین سے بچنا چاہیے، تاکہ کل ہماری آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو، ہمارا مواخذہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور یہ سود ایسی چیز ہے کہ جو دنیا بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی۔ کبھی بھی سود لینے والے شخص کا گھر آباد نہیں رہتا، اور کبھی بھی سودی شخص سکون سے نہیں رہتا، وہ ہمیشہ کے لیے بے سکونی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بے برکتی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور قوم پر گزر ہوا، کے سامنے دو ہانڈیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک ہانڈی میں سڑا ہوا گلا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا، خراب گوشت تھا، اور دوسری ہانڈی میں کچا گوشت پڑا ہوا تھا۔ جو لوگ تھے وہ سڑا ہوا اور گلا ہوا خراب گوشت کھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ان کے گھر میں ان کی حلال بیویاں، ان کی منکوحہ جن کے ساتھ ان کا نکاح ہے وہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنی راتیں زانیہ اور فحشہ عورتوں کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ ان کا اللہ نے یہ حال کیا ہے، یہ سڑا ہوا اور گلا ہوا اور گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ بھائیو، وہ معراج کا واقعہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مناظر دکھائے گئے، جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور اعزاز کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا تحفہ عطا کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہ واقعہ معراج ہمیں بہت سارا سبق دیتا ہے۔ ایک تو ہمیں اپنے اعمال پہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی، وہ واقعات ہمیں بتائے گئے تاکہ ہم لوگ فکر مند ہو جائیں اور اپنی اعمال کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معراج ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں تھے۔ اس کی مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے کچھ وجوہات لکھی ہیں، ان میں وجوہات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ طائف میں پتھر مارے گئے تھے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اسی طرح آپ کی رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی اسی زمانے میں ہوا تھا، اور ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا کرتے تھے، ان کا انتقال بھی اسی زمانے میں ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے غم کا سال تھا، بڑی پریشانی کا سال تھا، بڑے دکھ کا سال تھا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اپنے دربار میں آسمانوں پر بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کو چاہیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت کرنے والے بن جائیں، سچی اور پکی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کریں۔ اللہ نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ان سے رک جائیں، جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے والے بن جائیں، ہمیں نماز پڑھنے والے بن جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، اور سود سے بچنے والے بن جائیں، سودی کاروبار اور سودی لین دین سے بچ جائیں، ورنہ ہماری آخرت بھی برباد ہوگی اور دنیا بھی برباد ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔